الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ صدیم اسلامک وظائف سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج آپ کی خدمت میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت، اہمیت اور وظیفے کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر جاری رکھیں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ وظائف جو ہیں یا قرآن مجید سے ماخوذ ہوں یا احادیث مبارکہ سے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے ویڈیو کو پلے کرنا۔ تو آیت کریمہ میرے دوستو وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مچھلی والے نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی میں نے ہی یہ زیادتی اپنے ساتھ کی۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش سے نجات دی۔ پس جو مسلمان مشکل میں اس آیت کی ورد سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستو، علماء کی تحقیق کے مطابق آیت کریمہ بھی اسم اعظم ہے، یعنی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسم اعظم سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ در حقیقت اس دعا کے فضائل و خواص بہت زیادہ ہے۔ یہ دعا نہایت ہی مجرب ہے۔ اس دعا کو اکثر اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ اس دعا کا ورد کرنے والا ہر قسم کی دینی، دنیاوی رنج و غم و تکلیف، سختی، مصیبت، گھبراہٹ و پریشانی اور مرض و بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے ہر جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بیماری ہو، بے روزگاری ہو، رزق میں تنگی ہو، کسی کام میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، ناکامی یا رشتوں کی بندش ہو، ہر چیز کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کارگر ہے، آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ چاہیں تو آپ 3 دن مسلسل کریں، چاہیں تو 1 دن چھوڑ کے کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ البتہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ایک تو 1000 مرتبہ آپ نے ایک رات میں اسے پڑھنا ہے۔ 3 راتیں پڑھیں گے تو 3000 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ترتیب کچھ یوں ہو کہ ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت پیش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اس کے بعد اگلے 100 اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ
آپ کے لیے بہت ہی برکتوں والا ثابت ہوگا، کیونکہ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، اس کا ورد کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور میرے ساتھیوں، اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفہ کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔